نظر آ رہا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نعیمہ صاحبہ کہ ہمیں بات چیت جاری رکھنی، اگر بھارت اس میں دلچسپی نہیں لیتا یا اسی طریقے سے پیرافری میں آ جاتا ہے نا، تو پھر ہمارے پاس حل کیا ہے؟ پھر یہ جو پلان پھر کہاں؟ ایک بات تو بالکل بڑی واضح ہے کہ بی جے پی کے لیے بھی اور کسی دوسری پارٹی کے لیے بھی جو آئینی امینڈمنٹس ہوئی ہیں ان کو تو اب بی جے پی واپس نہیں لے سکتی۔ ٹھیک، اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ ریسٹوریشن کرے 5 اگست اینٹی سچویشن، وہ تو ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کشمیریوں سے بات کریں گے اس وقت بھی، کہ جیسے ابھی باجوہ صاحب کی ایک تقریر بھی آئی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ماضی کو ہم بھول جائیں گے اور اس سے آگے ہم چلیں گے، دیکھیں گے۔ دیکھیے، کشمیر میں ایک فیلنگ یہ ہے کہ اگر بھارت نے ایک شرط رکھی تھی کہ بھئی دہشت گردی کے خاتمے کے بعد ہی بات چیت کا عمل شروع ہو جائے گا، اور اگر اب بات چیت کا عمل شروع ہو گیا تو کیا پاکستان نے یہ مان لیا کہ وہ دہشت گردی کشمیر میں کر رہا تھا اور اب اس کو ختم کر رہا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ 2019 5 اگست والا فیصلہ جو ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ بھارت ابھی اعلان کرنے والا ہے کہ ریاست کو واپس اسٹیٹ ہوڈ ملے گا، لیکن اسٹیٹ ہوڈ آپ یونین ٹیریٹری اس کو پہلے بنایا، اب آپ واپس ریاست بنا رہے ہیں، لیکن جو اس کی اندرونی خود مختاری ہے ود ان دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، کیا وہ واپس ملے گی؟ وہ کبھی نہیں ملے گی، اور بھارت اس پہ ساری جماعتیں یک زبان ہو کر کہہ رہی ہیں کہ ایسا واپس نہیں ہو سکتا۔ تو کیا پاکستان کی انڈرسٹینڈنگ اس پہ بھی ہے بھارت کے ساتھ کہ اب جو کچھ ہو گیا ہے 5 اگست اس کو بھی بھول جائیں، کیونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اقتصادی اس پرزم میں ہمیں سارا کچھ دیکھ کے آگے چلنا ہے؟ تو یہ بہت بڑا اہم سوال ہے۔ چلیں یہ سوال کا جواب ڈاکٹر باسط صاحب سے میرا خیال ہم لیتے ہیں کہ ظاہر سفارتکار بھی ہیں کہ ہمیں پاکستان کے پاس اب آپشنز کیا ہیں اس حوالے سے۔ اور دوسری ایک چیز بات صاحب اس پہ ضرور تبصرہ کیجیے گا دونوں سے کہ ہم نے آج تک کشمیر کو ایک بائی لیٹرل ایشو رکھا ہے، جبکہ کشمیری بذات خود اگر اس فریق نہ ہوں تو کیا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے بائی لیٹرل پہ؟ خواہ باجوہ صاحب بولیں یا وہاں کا عربی چیف بولے؟ دیکھیے، آپشنز تو آپ کے پاس بڑے لمیٹڈ ہیں ان دا سینس کہ ایک تو آپ کو انٹرنیشنل سپورٹ نہیں ملی، 5 اگست کے بعد سفارتکاری میں وہ جان نہیں تھی جس کی وجہ سے آپ کو سپورٹ ملتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دیکھیں نا، جہاں تک کہ ٹیررزم کی بات ہے، جو بات کی ہے، یہ تو 2004 میں ہم نے اپنا مقدمہ خود ہی خراب کیا جب 6 جنوری کو ہم نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ سائن کی واجپئی صاحب کے ساتھ اسلام آباد میں، اور وہاں ہم نے یہ تسلیم ہی کر لیا امپلیسٹلی کہ جی یہ بھی یہاں سے پاکستان سے اب وائلنس اور ٹیررزم نہیں ہوگا مقبوضہ جموں اور کشمیر۔ بھارت 2 نیوکلیئر ممالک، ان کے بیچ میں ہونے والی حالیہ پیش رفت اور مذاکرات کو لے کے پوری دنیا اس کو اہم سمجھ رہی ہے۔ دونوں ممالک کے بیچ ہونے والے آج کے مذاکرات 2 سال کے بعد ہونے جا رہے ہیں، اور آج جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ خصوصی طور پہ آبی تنازعات پاکستان اور بھارت کے بیچ انڈس واٹر ٹریٹی کو لے کے، اور اس کے بعد سے آج تک جتنے بھی آبی تنازعات ہیں اس پہ ہونے والے مذاکرات ہمیشہ اہم رہے ہیں۔ بلومبرگ کے مطابق آج ہونے والے جتنے بھی مذاکرات ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان، ان میں نہ صرف یہ کہ وہ ایک میڈیٹر کا رول ادا کر رہے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے ایسے مذاکرات اور ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان اور بھارت کے بیچ ڈسکس ہو رہی ہیں۔ صدیقی صاحب، جس طرح اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ جو ہے سینس نہیں بنتی ہے اگر کوئی ڈائلاگ ہوتے ہیں، کیونکہ بیک گراؤنڈ میں چیزیں جو ہیں بڑی نیگیٹو چل رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر سے سوال یہی ہے کہ کیا میڈیشن کوئی اور کر سکتا ہے آگے اگر 2 ممالک کے بیچ میں سچویشن اتنی انٹینس ہو؟ کیونکہ ابھی ہمیں ریسنٹلی بلومبرگ کی رپورٹ اشارہ دیتی ہے کہ یو اے ای رول ادا کر رہا ہے، لیکن اگر وہ نہیں کر رہا تو پھر کیا کوئی اور کر سکتا ہے؟ دیکھیں